ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے۔ حضرت والا کا ان 4 پنکھیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، اور جہاں سے 313 چلے تھے تم اے مسلمانوں، اور جہاں سے 313 چلے تھے تم اے مسلمانوں، پھر انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں ہم سب کے بڑے، ہم سب کے محسن کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا،
زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا، کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایما کی آتش میں عمر کا دبدبہ بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو قابل مبارکباد پیش کر دوں کہ میری گزشتہ کئی سال پہلے آپ کے اس دیار میں حاضری ہوئی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت سے اور اس وقت میں مدرسے کی جو تعمیری ترقیاں ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں مفتی سعید السما صاحب دامہ فیوزہم اور ان کے تمام رفقا، ان کی کمیٹی والے، ان کے معاونین، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین، ان کے محبین، تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت تمام حضرات کی عمریں بڑھائے، اجر عظیم نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کو اور اس مدرسے کی تمام قربانیوں کو اللہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ میرے بھائی، مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، جتنا وقت ملا ہے انشاءاللہ العظیم وقت متعینہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے بھائی، اس وقت میں ہمارے علماء کے، خاص طور سے اللہ کے نیک بندوں کے، یا ان کو بھی ابھی ایک طرف رکھیے، بلکہ میرے اللہ نے اپنے تمام بندوں کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام کیا۔ میرے اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم بھیجے، ان کی عمریں مکمل ہو گئی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی سب سے آخر میں تشریف لائے، وہ بھی اپنی عمر مکمل فرما کر کے اس دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن اپنی ذمہ داری اپنے صحابہ پر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پھر تمام کے تمام صحابہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر کے چلے ہیں، تابعین پر ذمہ داری، تبع تابعین پر ذمہ داری، اسی طریقے سے پھر یہ تمام کے تمام اپنے وقت کے علماء پر ذمہ داریاں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ او اللہ کے نیک بندو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو بھٹکنے سے بچانا ہے، امت کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ یہ تمام حضرات کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری تمام انبیاء کی، انبیاء سے صحابہ کی، صحابہ سے تابعین کی، تابعین سے تبع تابعین کی، اولیاء اللہ کی، اور پھر اس کے بعد اب علماء کی، اب علماء کرام بھی امت محمدیہ کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اپنے اپنے میدان میں
محنت کرتے ہیں اور تمام کے تمام میدانوں کی نسبت اللہ کے نبی سے جا کر کے ملتی ہے۔ کبھی مدارس اسلامیہ کا قیام عمل میں آتا ہے، مقصد کیا ہے کہ امت محمدیہ کو بھٹکنے سے بچایا جائے۔ کبھی خانقاہی نظام قائم کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے کہ امت محمدیہ کو بھٹکنے سے بچایا جائے۔ اسی طریقے سے پھر کبھی دعوت و تبلیغ کے نظام کو یہ سمجھ کر کے قائم کیا جاتا ہے کہ تمام انسان مدرسوں تک نہیں جا سکتے، تمام انسان خانقاہوں تک نہیں جا سکتے، لہذا نظام ایسا قائم کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ ہم خود چل کر کے لوگوں کے پاس جائیں، ہم خود چل کر کے اللہ کے ان بندوں کے پاس جائیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد نہیں آتی، جو خواب غفلت میں سو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مقدس نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، قرآن مقدس نے ان لوگوں کی بڑی قصیدے بیان کیے ہیں۔ کہیں میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ تمہارے درمیان میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں زمین پر بسایا ہے، ہاں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے جتنے بھی انسان ہیں ان کو تمہیں ہمیشہ بھلائی ہی پہنچانی ہے، ہمیشہ انہیں سکون ہی پہنچانا ہے، ہاں ان کی برائیوں سے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لہذا امت محمدیہ اس پر آج تک محنت کرتی چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ دنیا نے ان کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی، دنیا نے ان کے نظام کو ایک طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اللہ کے بندے اپنے اوپر مصیبتیں جھیلتے رہے۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کسی انسان کو جان بوجھ کر کے تکلیف پہنچانا اپنے اوپر حرام سمجھتے رہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، میں گفتگو کرنے لگا دعوت کے نظام کی۔ کون ہے اللہ کے نیک بندے جو صبح کو اٹھ کر کے بغیر کسی لوس اور لالچ کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اور صبح کو آ کر کے میری اور آپ کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہیں، مجھے اور آپ کو آ کر کے جگاتے ہیں اور آ کر کے احساس دلاتے ہیں۔ ارے اللہ کے نیک بندے، تجھے اللہ نے اس زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا سونے کے لیے، کیا کھانے کے لیے، کیا صرف کمانے کے لیے؟ نماز کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اللہ کو کیوں یاد نہیں کیا گیا؟ ہاں اللہ کی طرف کیوں چل کر کے نہیں آئے؟ یہ روزانہ صبح کو اٹھتے ہیں، کوئی ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، کوئی ان کا میری آپ کی طرف سے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت میں۔ اور یہ محبت ان کو کہاں سے ملی؟ اپنے بزرگوں سے ملی۔ یہ محبت ان کو کہاں سے ملی؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، کہ جو میرے اور آپ کے آقا پوری زندگی اپنی گلیوں کے اندر، اپنے راستوں اور چوباروں کے اندر لوگوں کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے، لوگوں کی خوشامد کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی ظالم بھی ہوتا، اگر کوئی جابر بھی ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا ان کے دروازوں پر جاتے، ان کی خوشامدیں کرتے اور انہیں اللہ کی طرف لے کر کے آتے۔ لوگوں نے اس نظام کو بڑا دبانے کی کوشش کی، کبھی میرے اور آپ کے آقا کو ستایا، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی میرے آقا کے سر پر اونٹ کے اوج ڈالے گئے، کبھی گلے میں پنڈا ڈال کر کے پیچھے کو کھینچ دیا گیا، کبھی کوڑا اور کرکٹ ڈالا گیا۔ جب اس میں بھی میرے اور آپ کے آقا پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھے، تو لوگوں نے لالچ دیا، اے عبد المطلب جاؤ اپنے بھتیجے کو جا کر کے سمجھاؤ، جاؤ اپنے اسماء نغال کو جا کر کے سمجھاؤ۔ کبھی عتبہ کو بھیجتے ہیں، کبھی عبد المطلب کے ساتھ ساتھ ابو طالب کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی ہر کسی سے یہی فرمایا کرتے تھے، او لالچ دینے والوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، تم کیا لالچ دو گے؟ اگر تم میرے ہاتھ میں چاند بلا کر کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج بلا کر کے رکھ دو، تب بھی محمد عربی اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔
اپنے مشن سے پیچھے آنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا امت میں اور امت کا درد لے کر کے آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یہ درد پھر صحابہ کرام کے اندر آیا، پھر یہی درد اولیاء اللہ کے اندر آیا، پھر یہی درد علماء کرام نے اپنے دلوں پر لیا، اپنے دماغ میں اس کو بٹھایا، کبھی مدرسوں کا نظام قائم کیا، کبھی خانقاہوں کا نظام قائم کیا، اور کبھی دعوت و تبلیغ میں اپنے تمام ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جن کا سہرا سب سے زیادہ آج کے زمانے میں کسی اور پر نہیں، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ علیین دے دینا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو یہ نظام کوئی ایسی ہنسی مذاق سے نہیں بنا ہے، بلکہ معلوم کرو کاندلے کی سرزمین پر جا کر کے کون ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، کون ہے ننھی سی جان، اس چیز نے اس کو اتنا بیگانہ کیا، اس چیز نے اس کے دل میں اتنا درد پیدا کیا۔ یہ کاندلے کی زمین کو چھوڑتے ہیں اور دہلی کی دراسی مسجد میں کہ جس کو میں اور آپ بنگلے والی مسجد کے نام سے جانتے ہیں، کون سی ایسی چیز تھی کہ جنہوں نے انہیں بے چین کیا، اور بے چین کرنے کے بعد سیدھے ایسے ایسے وقتوں میں اور ایسی ایسی جگہوں پر پہنچے جہاں پر ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا جا رہا تھا۔ یہی ہریانے کی سرزمین، یہی پنجاب کی سرزمین، یہی میوات کی سرزمین، اے اللہ کے نیک بندو کون سی سرزمین ہے جہاں ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے؟ ارتداد کہتے کسے ہیں؟ علماء سمجھتے ہیں ارتداد کہتے ہیں کہ جب امت محمدیہ اپنے مذہب کے اندر شک کرنے لگے اور دوسرے مذاہب کو پسند کرنے لگے اور دوسرے مذاہب ان کو اچھے لگنے لگے، دوسرے مذاہب کے لوگ ان کو سمجھ میں آنے لگے۔ اے امت محمدیہ کے زمانوں میں تم سے گفتگو کرنے لگا ہوں، آج پھر وہی جڑیں میرے اور آپ کے دلوں کے اندر دوبارہ سے پنپ رہی ہیں، آج وہی جڑیں میرے اور آپ کے دلوں میں دوبارہ سے گھر کر رہی ہیں۔ اے نوجوان، آج تو پھر دوبارہ سے اسلام کے اندر شک اور شبہات کی دنیا میں جا کر کے دوسرے مذہبوں کی باتیں پسند کرنے لگا ہے، دوسرے مذہبوں کی عبادتیں تجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ خاص طور سے میں اپنی بہن بیٹیوں سے گفتگو کرنے لگا، اے امت کی ماں اور بہنوں، اے اسلام کی جیالیوں، اے اسلام کی ننھالیوں، پھر تیری کے ساتھ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جوان بچیاں اسلام کو ناپسند کر کے بڑی تیزی کے ساتھ غیروں کے دامنوں کے اندر جا کر کے گر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ کوئی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جیسا درد لے کر کے اس امت کے اندر گھومے، اس امت کے اندر چلے پھرے، اس امت کے درد کو سمجھے، اس امت کے درد کو لے کر کے آگے بڑھے۔ ہاں کہیں کھیتوں کھلیانوں میں جائے جیسے حضرت پہنچا کرتے تھے، کبھی میاں موسیٰ سے ڈنڈے کھائے، کبھی کسی کے گھروں سے دھکے کھائے، اور ایسے وقت میں جب تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک یہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آئے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ بات سننے میں بڑی آسان ہے لیکن کتنی بڑی قربانی حضرت کی۔ اے اللہ کے نیک بندے ذرا سنتا چلا جا، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں اپنے گھر اور بار اور کاروبار کو چھوڑ کر کے سیدھے دہلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ یہی جو بنگلے والی مسجد ہے جس کو میں اور آپ نظام الدین کے نام سے جانتے ہیں، آپ یہاں پر پہنچتے ہیں، بڑی دھول مٹی سے اٹی ہوئی ہے، آپ اس کی صفائی فرماتے ہیں۔ ذرا سے نماز کے وقت کے بعد آپ ذرا باہر کو نکلتے ہیں، آپ ذرا باہر کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ مزدور کام کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ مزدور مزدوری کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، لے جا کر کے کہتے ہیں او اللہ کے بندو کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ تو نام ان کے اسلامی نہیں ہے، نام ان کے اللہ اور محبوب کے نام پر نہیں ہے۔ کہا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ تم ایسا کرو،
تم یہاں سے اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ اور تم الیاس کے ساتھ چلو۔ چنانچہ تمام مزدوروں کو لے کر آپ اپنی بنگلے والی مسجد پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے ان کو وضو کراتے ہیں، وضو کرا کر کے نماز سکھاتے ہیں، نماز کے بعد کتاب پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو بیٹھے رہو، کہا کہ ہمیں مزدوری کرنی ہے، کہا مزدوری سے نہ گھبراؤ، الیاس تمہیں مزدوری دے گا۔ جب شام کو تمہاری مزدوری کا وقت ہو جائے تو ذرا مجھے بتا دینا۔ جیسی شام مکمل ہو گئی، مزدوری کا وقت مکمل ہو گیا، ہاں یہ تمام کے تمام مزدور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، حضرت مزدوری کا کام مکمل ہو گیا۔ حضرت نے کہا پھر یہ لو مزدوری، اور آپ نے ان کو مزدوری پیش کی۔ انہیں بالکل معلوم نہیں، کسی معلوم کرنے والے نے معلوم کیا، کہاں سے آئے ہو؟ آج تو آپ کے چہرے مزدوروں والے نہیں لگ رہے ہیں، آج تو آپ کے چہرے محنت کرنے والوں کے نہیں لگ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ایک بیوقوف سا ملا مل گیا تھا، ہاں جو ہمیں پکڑ کر کے ایک مسجد کے اندر لے گیا، اس نے ہمارے ہاتھ منہ دھلائے، اس نے ہم سے اٹھک بیٹھک لگوائی اور پھر پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھ کر کے سنائی۔ وہ اتنے اسلام سے نابلد تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں، جس کو تم منہ دھونا کہہ رہے وہ وضو تھا، جس کو تم اٹھک بیٹھک کہہ رہے ہو وہ نماز تھی، جس کو تم کہہ رہے ہو کوئی کتاب پڑھ کر کے سنائی وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم تھی۔ انہیں اتنا بھی معلوم نہیں تھا، لیکن بات سمجھ آ گئی، ارے اچھا بیوقوف ملا ہے، ہمیں کچھ کرنے بھی نہیں دیتا اور مزدوری پوری دیتا ہے۔ اگلے دن پھر صبح دوڑتے ہوئے اور زیادہ تعداد میں آئے، حضرت نے پھر ان کو ایسی وضو کرایا، نماز پڑھائی، حضرت نے پھر ان کو ایسے ہی نماز سکھائی اور پھر بعد میں اسی طرح تعلیم اور کتاب لے کر کے بیٹھ گئے۔ یہ سلسلہ اسی طرح دراز رہا۔ اے اللہ کے نیک بندے، لیکن ابھی درد کم نہیں۔ کہاں سے آتے ہو؟ ہم میوات کی سرزمین سے آتے ہیں، مجھے میوات لے کر کے چلو، مجھے اپنی زمین پر لے کر کے چلو۔ ہاں جا کر کے دیکھا کہ یہاں صرف نام کے مسلمان ہیں، ہاں نہ ان کا نام مسلمانوں کا ہے نہ ان کا کام مسلمانوں کا ہے۔ یہ ارتداد کی چکی میں اتنی تیزی کے ساتھ جا چکے ہیں کہ انہوں نے یہ اللہ کو نہیں جانتے، یہ نبی کو نہیں پہچانتے، یہ نمازوں کو نہیں جانتے۔ حضرت نے آنسو بہائے اور ایک ایک گھر پر جا کر کے محنت کی، یہاں تک کہ گھروں سے دھکے دے کر کے بھگا دیے گئے، یہاں تک کہ کئی جگہ پر حضرت کی پٹائی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ لیکن میں اس طرح اپنی گفتگو کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ الغرض ایسا ہوا، اے اللہ کے نیک بندے، جب کسی کام کے لیے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں تو اس کے نتائج بھی خوبصورت نکل کر کے آتے ہیں۔ فرماتے علماء کرام، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت سے ایک یا دو نہیں، 200 یا 400 نہیں، بلکہ فرماتے علماء کرام رب کعبہ کی قسم 38 لاکھ لوگ واپس اسلام کے اندر آئے تھے۔ 38 لاکھ لوگوں نے پھر دوبارہ سے اسلام پر چلنا شروع کیا تھا۔ 38 لاکھ لوگ دوبارہ اپنے رب کو پہچاننے لگے تھے۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ تمام کے تمام کام ہمیں کرے کرائے مل گئے ہیں۔ آج ہم نے ان کو کھیل بنا دیا ہے، اختلاف کی نظر کر دیا ہے، جھگڑوں کی نظر کر دیا ہے، امت کی فکریں ختم ہو گئی، امت کے غم ختم ہو گئے۔ آج میں اور آپ حبے جاہ میں لگ گئے، آج میں اور آپ بڑے بننے میں لگ گئے، آج میں اور آپ اپنی تعریفوں کے پیاسے ہو گئے، لیکن امت کے غم کو سمجھنے والا دور دور تک کوئی مولانا الیاس جیسا نظر نہیں آتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، خالی محنت نہیں بلکہ گھر کی قربانیاں تو دیکھیے۔ جب آپ بنگلے والی زمین پر اپنے وقت کو گزار رہے ہیں اور لوگوں پر محنت کر رہے ہیں، ذرا آگے کی طرف چلیے۔ کسی نے آ کر کے کہا تھا حضرت آپ ذرا اپنے گھر کا تو دھیان کیجئے، کاندلے کی جتنی آپ کی زمین ہے اس پر غیروں نے قبضہ کر لیا ہے، غیروں نے وہ زمین گھیر لی ہے، غیروں نے آپ کے کھیت کھلیان اپنے قبضے میں کر لیے ہیں۔ ذرا جواب سنیے، کیا فرماتے تھے اللہ کی قسم زمینیں میری چلی جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا گھر بار نیلام ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر الیاس
इलियास को इस जमीन पर किसी चीज की परवाह है तो सिर्फ इस चीज की परवाह है कि अल्लाह का मानने वाला इस जमीन से बगैर कलमे के जा रहा है। मेरी जमीनों की मुझे लालच देने की कोशिश न करो, मेरे घरों का मुझे लालच देने की कोशिश न करो। अल्लाह की कसम अगर इलियास को कोई परवाह है तो सिर्फ इस चीज की परवाह है कि अल्लाह को मानने वाला आज अल्लाह को बगैर पहचाने इस दुनिया से जा रहा है। यहाँ तक के इतनी कुर्बानियां फरमाते हैं साथ रहने वाले, ओ अल्लाह के बंदे क्या कुर्बानी देगा? आज तो मुझे और आपको वक्त पर खाना न मिले तो मैं और आप बाइकाट शुरू कर देते हैं, मदरसे छोड़ करके चल देते हैं। यहाँ तक कि अगर मस्जिदों में अच्छी खासी दावतें ना हो तो मैं और आप उन मस्जिदों वालों को दिल में बुरा समझने लगते हैं। ये मैं कड़वी गुफ्तगू करने लगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ए अल्लाह के नेक बंदे, जरा देख मेरे और आपके बड़े, मेरे और आपके चहेते हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब सुबह का वक्त होता और पूरा दिन ऐसे गुजर जाता, हजरत ने मशवरा किया, अरे क्या फायदा ऐसा भूखा रहने से, ऐसा करो कि रोजे से रहा करेंगे, ऐसा करो इस वक्त को रोजे से गुजारा करेंगे और रोजे की हालत में मेहनत किया करेंगे। रोजे की हालत में अल्लाह को तरस आएगा, रोजे की हालत में मुलाकात किया करेंगे, रोजे की हालत में लोगों की जाकर के कुंडियां खटखटाएंगे, लोगों की खुशामदें करेंगे। फरमाते हैं जब सहरी का वक्त होता, आज तो मेरे और आपके दस्तरखानों पर बड़ी बड़ी सवैयों और खानों के ढेर लगे हुए होते हैं, लेकिन सहरी के वक्त में कोई खाने का इंतजाम नहीं है। इसी तरीके से पानी को पी लेते और रोजे को रख लेते। जब शाम का वक्त होता और अफ्तारी का वक्त होता, आप चारों तरफ देखते लेकिन कुछ आता हुआ नजर नहीं आता। लिखने वाला लिखता है कि हजरत की वहीं चौबारे में एक गोलर का पेड़ खड़ा हुआ है, हजरत उसी की तरफ इशारा करते और इशारा करके फरमाते जरा ये गोलर थोड़े से तोड़ करके लेकर के आ जाओ। आप रुमाल बिछाते, दस्तरखान की सुन्नत को जिंदा करते, उन्हीं पर आप गोलरों को डाल देते, डाल करके जरा सा नमक छिड़क देते और जैसे ही अफ्तार का वक्त होता आप उन्हीं गोलरों से अपने रोजे को अफ्तार कर लिया करते। कौन से गोलर हैं जिनको जानवर भी खाना पसंद नहीं करते, आप इंसानों की बात करते हैं। उन्हीं गोलरों पर नमक सा छिड़क करके आप अपने रोजे को अफ्तार कर लिया करते थे। जब इस तरीके से रोजे और पाकों में जिंदगी गुजरती रही, आपने एक दिन अपनी मोहतरमा को बुलाया, अपनी जौजा को बुलाया और बुला करके कहा, ए अल्लाह की बंदी, तू मेरे साथ कहां अपना वक्त बर्बाद कर रही है? तू अपने घर की शहजादी है, तू अपने घर की मालदार है, तू अपने घर की चहेती और लाडली है। मौलाना इलियास तुझे तलाक रजई दे देता है, तेरा दिल चाहे तो इद्दत गुजार करके कहीं और निकाह कर लेना। क्यों मेरे साथ परेशान फिरती है? क्यों मेरे साथ मुसीबतों में जकड़ती है? अल्लाह के नेक बंदे, जब अल्लाह किसी से काम लेता है तो फिर उनकी मोहतरमाएं भी ऐसी होती हैं, फिर उनकी ज़ौजाएं भी ऐसी होती हैं कि जिस तरीके की मिसाल हजरत खदीजतुल कुबरा ने कभी अपने वक्त में दी थी, कभी अपने वक्त में मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था। जब आप गारे हिरा से लड़ते हुए, जब आप गारे हिरा से बदन के कपकपाते हुए, जब आप गारे हिरा से उतर रहे थे और सीधे हजरत खदीजा के हरम में पहुंचे थे, हजरत खदीजा ने मालूम किया था ये कपकपाने की वजह क्या है, ये कदमों के लड़खड़ाने की वजह क्या है। तो हजरत ने फरमाया था, ए खदीजा, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे नबूवत के ताज से सरफराज कर दिया है, लेकिन खदीजा ऐसे वक्त में मुझे कौन नबी मानेगा? पूरा मक्का, पूरा काबा बुतों से भरा हुआ है, पूरा मक्का बुतों का पुजारी है, कौन मुझे नबी मानेगा? किसको मैं दावत दूंगा? अल्लाह की कसम हजरत खदीजा ने फरमाया था, ए मोहम्मद अरबी, मैंने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, आप सबसे पहले मुझे ही दावत दीजिए और सबसे पहले इस्लाम हजरत खदीजा कबूल करेगी आपके नरिये से।
جب گھر والے سہارا بن جاتے ہیں کر دے، اللہ کی قسم نہ زیورات کی ضرورت ہے نہ کسی مال کی ضرورت ہے، لیکن مولانا الیاس کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میں تمہارے نکاح سے دور ہو جاؤں، کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ میں تجھ سے دور چلی جاؤں۔ جب اس طرح کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں پھر نظام ایسے چلتے ہیں جو پوری دنیا کے کونوں میں پہنچتے ہیں، جو پھر پوری دنیا کے ہر کچے اور پکے گھروں میں پہنچتے ہیں، جو پھر پوری دنیا کی خوشی اور تریوں میں پہنچتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جہاں کی بھی آپ قربانی دیکھو گے، آپ ذرا دیکھیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل کر دینا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہیں، دارالعلوم کا قیام عمل میں آ جاتا ہے، 1866 کی تاریخ ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، آپ اپنے گھر پر پہنچتے ہیں، دیوبند کے بڑے مالدار سے نکاح ہو جاتا ہے، ایک بڑی مالدار ان کے گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ جب آپ اپنی محترمہ کے گھر میں اپنے کمرے میں پہنچتے ہیں، ذرا سن اللہ کے نیک بندے، تو دیکھا کہ محترمہ زیورات سے لدی ہوئی ہے، اوپر سے نیچے تک سونے اور چاندی میں لدی ہوئی ہے۔ ہاں، جیسے ہی ذرا سا الگ کو ہو کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، محترمہ کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑی ہو کر کے کہتی ہیں مولانا قاسم آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں گوشہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں کونا اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کہا میں یہاں اپنی بیوی کے ساتھ مزے کروں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے زیورات کو دیکھوں جو اوپر سے نیچے تک زیورات میں بھری ہوئی ہے، لیکن میں ابھی ایسے مزدوروں کو چھوڑ کر کے آ رہا ہوں جنہوں نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور وہ دارالعلوم کی دیواریں تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ دارالعلوم کی دیواریں بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ تو انہیں چھوڑ کر کے زیورات سے بھری ہوئی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مزدوروں کو بھوکا چھوڑ کر کے آیا تھا۔ اللہ کی قسم محترمائیں ہوں تو ایسی ہوں، اٹھ کر کے گئی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ زیورات اتارے ہیں اور اتار کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کے مولانا قاسم کے ہاتھوں میں دیے ہیں، حضرت جاؤ ان کو اپنے مزدوروں کی مزدوری میں اور ان کو ان کے پیٹ بھرنے میں خرچ کر دو، اس محترمہ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو اور سننے والی میری بہنوں، آج تو ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، تم گھر کو چھوڑنے کی بات کرتی ہو، گھر سے جانے کی بات کرتی ہو، ذرا دیکھو میرے اور آپ کے بڑوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ گفتگو کا موقع نہیں، ورنہ گفتگو کو اور بڑھاتا اللہ کے نیک بندوں۔ اس وقت میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محنتیں میری اور آپ کی کیوں کم ہو گئی؟ کیا لوگ اب پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو گئے؟ کیا نماز 100% لوگ نمازی ہو گئے؟ میں اور آپ کیوں ان کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، یہ جہنم کی طرف رواں اور دواں ہیں؟ میں اور آپ کیوں فکر نہیں کر رہے کہ آج میرا اور آپ کا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف ہے؟ کون ان کی پرواہ کرے گا؟ کون ان کی فکر کرے گا؟ ارے میں اور آپ اپنی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن دوسروں کی نمازوں کی پرواہ کون کرے گا؟ آج بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ کا نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتا، میں صبر کر لیتا، لیکن نماز چھوڑ کر کے نشے کی طرف رواں اور دواں ہے، نماز چھوڑ کر کے جوئے اور سجدے کا دل دادا ہے، نماز چھوڑ کر کے زناؤں کے اڈوں پر پہنچ رہا ہے، نمازیں چھوڑ کر کے سود اور ریاض کا کاروبار بنائے ہوئے ہیں، نمازیں چھوڑ کر کے چورہ اور ڈاکہ زنی میں لگا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ کر کے اپنے بھائی کی گردنیں کاٹ رہا ہے، نمازیں چھوڑ کر کے چوری کا اسپیشلسٹ بنا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ کر کے اے اللہ کے نیک بندے سب کچھ کر رہا ہے اللہ کو بھول کر کے۔ کون پرواہ کرے گا؟ کون پرواہ کرے گا؟ میں نے ابھی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی تھی، آج میں اور آپ اپنے اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری کوئی آنسو اللہ کے یہاں قبول
नहीं होते। जानते हो वजह क्या है? जानते हो वजह क्या है? फरमाया तो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदऊ फला युस्तजाबु लकुम। खबरदार, भलाई का हुक्म करते रहना, बुराइयों से रोकते रहना, वरना याद रखना जो तुम दुआ करोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अगर तुमने भलाई का हुक्म करना छोड़ दिया, अगर तुमने बुराइयों से रोकना छोड़ दिया, तो फिर तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी दुआएं भी अल्लाह अपने दरबार में कबूल नहीं करेगा। फिर तड़पते रहना और तरसते रहना। इसी तरीके से हमारे दिमाग में कभी कभी ये बात आती है, चलो हम तो गुनाहगार हैं, इन उलमा की दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, इन दावत के साथियों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती, इन खानका के बुजुर्गों की दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? क्या फरमाते थे मेरे आका? बड़ा सुन ले कान खोल करके, फरमाते थे मेरे आका, जब मेरी उम्मत में बेहयाई आम हो जाएगी, जब मेरी उम्मत में गुनाह आम हो जाएंगे, इस उम्मत का पहला अजाब ये होगा कि उन गुनाहों की नहूसत ये होगी कि अल्लाह मेरी उम्मत के नेक लोगों की दुआएं कबूल करना भी बंद कर देगा। आप क्या समझते हैं मेरे और आपके गुनाहों का असर नहीं पड़ता? मेरी और आपकी गलतियों का असर नहीं पड़ता? मैं और आप अपने कमरे बंद करके गुनाह करते क्या समझते असर नहीं पड़ता? तुम घरों की बात करते हो, मेरा और आपका असर नेक लोगों पर पड़ता है, मुत्तकी लोगों पर पड़ता है, जो रातों के अंधेरों में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनके आंसुओं पर असर पड़ता है। मेरे अल्लाह ने साफ हुक्म कर दिया है, अगर तुम गुनाहों से बाज नहीं आओगे तो फिर याद रखना हम तुम्हारे नेक लोगों की भी दुआएं कबूल नहीं करेंगे। है अल्लाह के नेक बंदो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह खुद भी नेकी के रास्ते पर चलेंगे और जो नौजवान भटके हुए हैं उनको भी अल्लाह की तरफ लेकर के आएंगे। खास तौर से जो हमारी बच्चियां, जिनके जहनों के अंदर, जिनके दिलो दिमागों के अंदर बड़ी तेजी के साथ इस्लाम निकलता हुआ जा रहा है, मुझे और आपको उन बच्चियों की परवाह करनी पड़ेगी। दुश्मन बड़ी तेजी के साथ मेहनत में लगा हुआ है, इनाम और इकराम में लगा हुआ है। अगर मैं और आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए तो ये बच्चियां मेरे और आपके हाथों से निकल जाएंगी। कभी जहेज का बहाना बनाकर, कभी उम्र के ज्यादा होने का बहाना बनाकर, कभी मुझे सताया जाता है जब मैं बीवी बन गई, इन चीजों का बहाना बनाकर ये बच्चियां बड़ी तेजी के साथ मेरे और आपके हाथों से और दायरे इस्लाम से निकल जाएंगी। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, और ये क्यों न निकलेंगे? जरा सुनो, एक वक्त होता कि जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों को पकड़ करके जकड़ रहे थे, यहूदियों को अपने कब्जे में ले रहे थे, कैदबंद की पेड़ियां उनमें डाल रहे थे, तो उस वक्त में यहूदियों ने गुर्रा करके कहा था, सलाहुद्दीन जरा कान खोल करके सुन लो, आज से हम तुम्हारे दरमियान में वो माएं पैदा ही नहीं होने देंगे तो तुम्हारे दरमियान में सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करेंगी, तो तुम्हारे दरमियान में मोहम्मद बिन कासिम को पैदा करेंगे। हम तुम्हारी औरतों को अल्लाह से हटा लेंगे, रसूलुल्लाह से हटा लेंगे, दीन से हटा लेंगे, तरबियत उनकी कम कर देंगे। तुम अपनी औरतों को देखोगे, उन्हें बेपर्दगी में मजा आएगा, बुर्के में घुटन महसूस होगी। तुम उन्हें देखोगे, उनके दिल बाजारों में लगेंगे, अपने घरों में घुटन महसूस होगी। तुम अपनी औरतों को देखोगे, वो नाच गाने पसंद करेंगी, नमाजों में घुटन महसूस करेंगी, यहाँ तक के वो लोगों से मोहब्बत के जालों में फंसेंगी, उन्हें शौहर और बीवी के रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। हम तुम्हारी बच्चियों और तुम्हारी औरतें ऐसी रास्तों पर ला करके खड़ा कर देंगे कि उनसे दोबारा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा। ये दुश्मन की मेहनत है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह खुद भी नेकी की तरफ आएंगे और अपने भाइयों को भी नेकी की तरफ लेकर के चलेंगे, अपने औकात को उलमा के साथ गुजारेंगे। अल्लाह के कसम फितना पता नहीं कहां से आ जाए, इसलिए अपने वक्तों को ज्यादा से ज्यादा उलमा के पास गुजारो, ज्यादा से ज्यादा दावत और तबलीग के साथियों में गुजारो, ज्यादा से ज्यादा खानकाहों के बुजुर्गों में गुजारो, वरना पता नहीं फितना कहां से मुझे और आपको उचक ले। इसलिए ज्यादा से
زیادہ وقت اپنے علماء کے لیے اور دعوت کے تمام نظاموں کے لیے اپنی بچیوں کے موبائلوں کا خاص دھیان رکھیں، ان میں سننے والی دیکھنے والی چیزوں کا خاص دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، خاص طور سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جڑیں گے نا علماء سے، جڑیں گے نا دعوت کے ساتھیوں سے، جڑیں گے نا انشاءاللہ خانقاہوں سے، انشاءاللہ العظیم اگر ایک بھی نظام سے جڑ گئے تو انشاءاللہ کوئی غیر کی چیز میرے اور آپ کے دلوں میں گھر نہ کر سکے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین وآخر دعواہم الحمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ معزز سامعین، حضرت مفتی محمد